اسرائیل کی ایران پر امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، بیروت پر میزائل حملے داغ دیے۔ حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رہائشی عمارت کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کا بیروت پر حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا کہ امریکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم نہیں رکھتا۔ اسرائیل کھوکھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ نرمی اور سختی کی ملی جلی پالیسی کا دور اب گزر چکا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ خطے کے ممالک تسلیم کر چکے کہ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیل کی ایران پر امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، بیروت پر میزائل حملے داغ دیے۔ حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رہائشی عمارت کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کا بیروت پر حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا کہ امریکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم نہیں رکھتا۔ اسرائیل کھوکھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ نرمی اور سختی کی ملی جلی پالیسی کا دور اب گزر چکا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ خطے کے ممالک تسلیم کر چکے کہ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیل کی ایران پر امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، بیروت پر میزائل حملے داغ دیے۔ حملے میں 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رہائشی عمارت کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کا بیروت پر حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا کہ امریکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم نہیں رکھتا۔ اسرائیل کھوکھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ نرمی اور سختی کی ملی جلی پالیسی کا دور اب گزر چکا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ خطے کے ممالک تسلیم کر چکے کہ پائیدار سلامتی، اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔